بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک خطے میں جنگ کا سماں ہے، اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے اور آج تقریباً 10-12 دن ہو گئے نہتے فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور خطرناک قسم کے بمباری کی جا رہی ہے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، اور ہمارے مسلمان جو ہے خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی جو ہے اس کو جواب نہیں دیا جا رہا۔ صرف قراردادیں پاس کرنے کی جا رہی ہیں، صرف ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح بیانات دیے جا رہے ہیں اور مظاہرے اور ریلیاں نکالنے کے پروگرامات کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا اسرائیل کو تباہ کرنے کا کہ اس کے لیے بد دعائیں کریں، اور مسلمانوں نے بد دعاؤں کے ذریعے اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی ڈالر بھی اکٹھے کرنے ہیں، ہم نے تو ابھی اپنی بلڈنگیں اور دولت جمع کرنی ہے، ہم نے تو ابھی جو ہے اور بہت سارا کچھ کرنا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، دنیا کے بہت ساری مصروفیات ہیں، سارا کچھ کرنا ہے۔ اسرائیل کو مارنے کے لیے، اسرائیل کو دھمکی دینے کے لیے، اسرائیل کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت تھوڑی ہے۔ مسلمان تو بے بس ہو چکا ہے، مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، صبح کام پر بھی جانا ہے، شام کو واپس بھی آنا ہے، اور دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں، مصروفیات ہیں۔ تو اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کہاں وقت ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کے پاس جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، میزائل ہیں اور پاور ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ وہ تو اسرائیل کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایٹمی پروگرام یا ایٹمی چیزیں، میزائل ٹیکنالوجی یہ کس لیے بنائی ہے۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تجربہ ہو گیا، میزائل کا فلاں تجربہ کر لیا، اتنے رینج تک جا سکتا ہے، اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کا سپر پاور اور جو ہے ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور دیگر ممالک اسلامی ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، لیکن یہ ایٹمی طاقت کس لیے ہے؟ ایٹمی طاقت ہم نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم ایٹمی طاقت کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم میزائلوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ہمارے میزائلوں پر کہیں مٹی نہ لگ جائے، ہمارے میزائلوں کا کہیں کلر خراب نہ ہو جائے، ہمارے جو میزائل ہیں ان میں کہیں زنگ نہ لگ جائے۔ اس کے لیے ہم جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں میزائلوں کی، اور ان کو پھر میوزیم میں رکھا جائے گا، پھر ان کو جو ہے ایک عجائب گھر میں رکھا جائے گا، پھر ان کو ایک تاریخ کے طور پر دیکھا جائے گا کہ کبھی پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کا نام جو ہے ایٹمی طاقت میں آتا ہے۔ تو یہ کوئی جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اسرائیل کے خلاف تھوڑی استعمال ہونے، نہ بھارت کے خلاف استعمال ہونے، نہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے جو ہے استعمال ہونے، ان کے دشمنوں پر، بھارت پر استعمال ہونے، بلکہ ہم نے تو مسلمانوں کا ساتھ تھوڑی دینا ہے، ہم نے تو کافروں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے تو یہود و نصارہ کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے تو جب بھارت میں مشکل حالات ہوں تو بھارت کا ساتھ دینا ہے، ہندوؤں کا ساتھ دینا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ ہم نے تھوڑی دینا ہے، وہ مسلمان ان کا ساتھ تھوڑی دے گا، وہ تو کوئی اور آ کر دے گا۔ صرف مسلمان جو ہے یہود و نصارہ ہندوؤں کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے رہ گیا ہے، اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہوئی، جبر ہوا، قتل و غارت ہوئی، اور انڈیا نے کیا سے کیا نہیں کیا، ان کا ساتھ تو ہم نے نہیں دیا۔ اسی طرح
فلسطین کے مسلمانوں کا ہم ساتھ تھوڑی دیں گے، ہم نے تو اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، ہم نے تو اسرائیل کو ماننا ہے، ہم نے تو اسرائیل کے جو ہے مان کر چلنی ہے، ہم نے تو امریکہ کی ماننی ہے۔ مسلمان پستا رہے، بیت المقدس کا تقدس پامال ہوتا رہے، بیت المقدس پر بم برسائے جائیں، آگ لگائی جائے، ہم نے اس کا ساتھ تھوڑی دینا ہے، ہم نے بیت المقدس کو آزاد تھوڑی کرانا ہے۔ پتہ نہیں فلسطینی بھی کن کا ساتھ دینے کے لیے بات کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینیوں کا ساتھ کیسے دیں گے؟ ہم نے تو فلسطین کا ساتھ تھوڑی دینا ہے۔ ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ مسلمانوں کی طرف مسلمان تھوڑی ہاتھ بڑھائے گا، وہ تو کوئی فرشتے آئیں گے آسمان سے، وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے، مسلمان نہیں دے گا۔ اور ہماری غیرت کہاں جا رہی ہے؟ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اس وقت بیدار ہونا چاہیے، حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ 57-58 ملک دنیا میں مسلمان ہیں، اور وہ اتنے بڑے اسرائیل جو اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 57-58 ملک بھی اسرائیل کو ناکو چنے نہیں چبوا سکتے، مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کی امداد نہیں کر سکتے، ان کی داد رسی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری حکومتیں، ساری چیزیں قبر میں نہیں جائیں گی، یہ ساری یہیں رہ جانی ہے، یہ حکمرانیاں، یہ عہدے یہیں رہ جانے ہیں۔ اور مظلوم کا ساتھ دو گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، مظلوم کی دعائیں لگیں گی۔ ورنہ تو ہم نے دعویٰ تو کیا ہے، ہم بیت المقدس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بیت المقدس کی عظمت اور اس کی حرمت ہمیں عزیز ہے، لیکن اس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے پاس دل نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ کاش کوئی محمد بن قاسم آ جائے، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے جو ظالموں کا مقابلہ کرے، ان کے چنگل سے بیت المقدس کو آزاد کرائے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کرائے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کرائے۔ کاش ایسا کوئی حکمران آ جائے، کاش ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کیسی مرد مجاہد کا انتخاب کر دے جو ظالموں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمان فتح یاب ہوں، اور مسلمانوں کا جو ہے سر فخر سے بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران اور ایسے غیرت مند مجاہد لوگ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ظالموں کو، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر اس کا غرور خاک میں ملائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔